الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن کی 5 اور 6 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم تو یہ خیال کیے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے چند مرد پناہ لینے لگے جنات میں سے چند مردوں کی، پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب جن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرآن کریم کی تلاوت نماز میں سن کر مسلمان ہو گئے تو ان کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ اب وہ اپنی گزشتہ گمراہی پر وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جن کو آج تک ہم نے اپنا پیشوا لیڈر بنائے رکھا اور آنکھیں بند کر کے ان کے ہم پیچھے پیچھے چلتے رہے، ہمیں ان کے بارے میں قطعاً بھی یہ خیال نہ گزرا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں بھی منسوب کرتے ہیں۔ اس حسن ظن کے باعث آج تک تو ہم بھٹکتے رہے۔ اگر ہمیں یہ پہلے پتہ چل جاتا کہ انسانوں اور جنوں میں ایسے رذیل اور گستاخ افراد بھی موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، تو ہم ہرگز اتنے عرصے تک ان لوگوں کی پیروی نہ کرتے اور اپنی گزشتہ عمر کو برباد نہ کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر 6 نمبر آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ جس کا مفہوم ہے کہ عہد جاہلیت میں ایک رواج تھا۔ رواج کیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی ویران اور اجاڑ وادی میں، ریگستان میں رات گزارتا یا بسر کرنا پڑ جاتی اسے، اور انہیں یہ خوف ہوتا کہ کوئی چیز انہیں گزند نقصان نہ پہنچائے، تو سونے سے پہلے وہ بلند آواز سے یہ کہتے: یا عزیز ذا الوادی اعوذ بک من السفہاء الذین فی طاعتک۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اس وادی کے سردار، میں تیری ان احمقوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے تابع دار ہیں۔ جنات جب یہ بات سنتے تو ان کے غرور کی کوئی حد نہ رہتی اور کہتے: سدنا الجن والانس، کہ ہم سدنا الجن والانس، کہ ہم جن اور انسانوں سب کے سردار بن گئے ہیں۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، اور جو لفظ رہقا 6 نمبر آیت کے آخری لفظ ہے، اس میں قال المجاہد طغیانا وقال مقاتل غیہ، یعنی مجاہد نے کہا کہ یہ سرکشی ہے اور مقاتل نے کہا یہ گمراہی ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں عزیزان گرامی قدر ایک واقعہ بھی تحریر کیا ہے، آپ سماعت فرمائیں اسے۔ فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام رافع بن عمیر تھا، وہ اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وہ وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں عالج کے ریگستانوں میں سفر کر رہا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ ریگستان میں انہیں نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور سونے سے پہلے، جو پہلے جاہلیت کا دور تھا اس کے دستور کے مطابق، میں نے بلند آواز سے یہ کہا۔ کیا کہا؟
اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ جنات کے شر سے اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ اسے میری اونٹنی کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہ تھا۔ فرماتے ہیں میں پھر سو گیا، دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا۔ تیسری بار جب میں سویا اور اسی منظر سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی تھر 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 کانپ رہی ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا ہے، ایک آدمی نے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے وہ کھڑا ہے، اور ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اسی اثناء میں 3 جنگلی بیل دوڑتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ اس بوڑھے نے کہا، اے میری پناہ لینے والے انسان، اے میری پناہ لینے والے اس انسان کی ناکہ کے عوض تم ایک وحشی بیل پکڑ لو، جو 3 بھاگے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جب بھی کبھی اس وادی میں سے گزرنے کا اتفاق ہو تو جنوں کی پناہ نہ لیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو اعوذ باللہ ربی محمد من حولی ھذا الوادی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہے اس وادی کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ شیخ نے کہا محمد النبی عربی لا شرقی ولا غربی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی عربی ہیں، نہ ان کا شرق سے کوئی تعلق ہے نہ غرب سے تعلق ہے، نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے۔ میں نے پوچھا وہ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا یثرب میں، جہاں کھجوروں کے بکثرت نخلستان ہیں۔ فرماتے ہیں پھر صبح ہوئی، دل محبت سے بھر گیا اس آقا سے۔ صبح ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر سوار ہو کر میں نے مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے جو گزشتہ رات میرے ساتھ بیتی تھی واقعہ پیش آیا تھا خواب میں اور ظاہر میں جاگتی آنکھ میں، تو سب کا ذکر فرما دیا آپ نے میرے بغیر بتائے ہوئے، اور پھر مجھ پہ اسلام پیش کیا، مجھے اسلام کی دعوت دی، چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 85۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔